سیٹھ کی آمد کے فوراً بعد ہی جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی، ایک بیرا ٹرالی گھسیٹتا اندر آیا۔ اس ٹرالی پر جو مشروبات سجے تھے ان پر ایک نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے تو سیٹھ اپنا سارا غم بھول گیا۔ بلا شبہ ٹرالی پر دنیا کی بہترین شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ سر، آپ اور میڈم دونوں صبح تک یہیں قیام فرمائیں گے۔ رات آپ کے لیے ڈنر کتنے بجے سرو کیا جائے؟ آپ کی اور میڈم کی چوائس کیا ہے؟ اور آپ صبح دونوں کیا بریک فاسٹ لینا پسند کریں گے اور کتنے بجے؟ اس نے ریکارڈ کی طرح اپنی زبان کا ٹیپ چلایا۔ وہ بالکل کمپیوٹر کی طرح بول رہا تھا۔ تم کیا سرو کر سکتے ہو؟ سیٹھ نے قدرے سنبھل کر پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، اس سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں، لیکن آپ جو بھی فرمائش کریں گے 2 گھنٹے کے اندر ضرور پوری کر دی جائے گی۔ اسے بیرے نے بڑے مؤدب لہجے میں اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا۔ حرام زادے! اس مرتبہ سیٹھ نے اپنے دل میں انہیں گالی دی۔ وہ ان لوگوں کے طرز عمل سے حیران تھا۔ ایسے ڈاکو تو اس نے کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھے تھے، جو مطلب کی بات کے علاوہ نہ کوئی لفظ کہتے تھے اور نہ ہی کہنے کی اجازت دیتے تھے۔ سیٹھ نے استفہامیہ نظروں سے پروین کی چوائس دریافت کی، جس نے بادل نخواستہ بڑا زور لگانے کے بعد اپنی زبان سے سوپ کا لفظ نکالا۔ سیٹھ نے گھبراہٹ میں اسے 3-4 چائنیز سوپ اور 2-3 ڈشیں لکھوا دیں۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ممکن ہے یہ بلا اس کے سر سے ٹل جائے۔ ان لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے اب عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی کار ڈرائیور کے متعلق بھی اسی خوف سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مبادا وہ ناراض نہ ہو جائیں اور اسے بھی اس لیے کوئی گستاخی سمجھ لیں۔ بیرے نے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اٹینڈنٹ کی طرح ان کے آرڈر نوٹ کیے، ان کے سامنے انہیں دھرا کر ان کی تصدیق کی اور ان کی پسند کے سافٹ ڈرنکس دریافت کیے اور الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ اس کی روانگی پر سیٹھ ہانڈی والا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اب خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ بیرے کے باہر نکلتے ہی اس نے ویسکی کا ایک پیک اپنے لیے تیار کیا اور اسے حلق میں انڈیل لیا۔ پھر پروین کو بھی زبردستی 2-3 گھونٹ پلا دیے۔ اس کے خیال میں اس کے بغیر پروین نارمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر شیطان بن چکا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پروین کے ساتھ وہ لوگ اس کی رہائی کے بعد کیا سلوک کریں گے۔ وہ خود کو پروین کی اخلاقی ذمہ داری سے بھی مبرا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے لیے خانم بھی پروین کے ساتھ ہی جہنم میں جاتی۔ اسے اب اپنے 2 کروڑ روپے وصول کرنے تھے۔ رات کا کھانا کمرے میں آنے تک پروین واقعی بیکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے سیٹھ ہانڈی والا کے اصرار پر 2-3 لقمے زہر مار کیے۔ صبح تک وہ بالکل بے دم ہونے کے بعد بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پروین کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ اس کے سراہنے بیڈ ٹی رکھی تھی جو ابھی تک گرم تھی۔ جاؤ جہنم میں، اس نے دل ہی دل میں پروین کو موٹی سی گالی دے کر کہا اور چائے بنا کر پینے لگا۔ دونوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی شیطانیوں کا مکمل ریکارڈ سیلولائٹ کے فیتے پر منتقل ہو چکا ہے۔ یہ وڈیرا سولنگی کی ذاتی اختراع تھی۔ وہ مستقبل میں پیش آمدہ کسی بھی خطرے کی مکمل پیش بندی کا سامان کر چکا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے عین مطابق پھر ایک تیر سے 2 شکار کا داؤ کھیلا تھا۔ اب یہ حکمداد کی مرضی پر منحصر تھا۔ بعض معاملات میں وڈیرا سولنگی کی طرف سے اسے فری ہینڈ ملا ہوا تھا۔ وڈیرا کو اس کا حصہ پہنچانے کے بعد وہ کسی بھی عورت سے کیا سلوک کرتا ہے اسے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ پروین کو ہوش آیا تو وہ کسی دوسرے کمرے میں تھی۔ سیٹھ ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکا تھا۔ اس پر پھر گھبراہٹ کا دورہ پڑا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہمت کر کے اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ حیرت انگیز طور پر وہ جس کمرے میں گئی وہاں اس کے لیے نسوانی استعمال کی قریباً ہر شے موجود تھی۔ یہاں بھی زنانہ کپڑوں کے 2-3 جوڑے رکھے تھے، جن میں سے ایک اس نے اٹھا کر پہن لیا اور دوبارہ بے دم سی ہو کر پلنگ پر لیٹ رہی تھی۔ خدا جانے ان لوگوں نے یہاں کیا میکینزم فٹ کر رکھا تھا کہ انہیں اس کے جاگ جانے کا علم بھی ہو گیا، جس کا اندازہ اسے تھوڑی دیر بعد اسی مہذب بیرے کی آمد سے ہوا جس نے انہیں کل شام چائے اور کھانا سرو کیا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے ناشتے، چائے اور کافی ٹرالی سے ٹرالی اس کے نزدیک کھڑی کر دی۔ وہ خود مؤدبانہ انداز میں قریباً کورنش بجا لاتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ پروین کا جی چاہتا تھا کہ اس سے سیٹھ ہانڈی والا اور اپنی قسمت کے فیصلے سے متعلق دریافت کرے، لیکن اس نے اس خوف سے زبان نہ کھولی کہ مبادا لوگوں کے پروٹوکول کی خلاف ورزی ہو گئی
تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ناشتہ دیر مار کرنے کے بعد اس نے وقت گزاری کے لیے ٹی وی لگا لیا اور بظاہر اپنا جی بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور حکمداد اندر داخل ہوا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں اور غیر مسلح آیا تھا۔ دروازہ اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ کوئی بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ تمہاری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ حکمداد نے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پلنگ کے نزدیک کرسی پر بیٹھ کر بے تکلفی سے دریافت کیا۔ پروین کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ دیکھو میڈم، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم زبان کے بندے ہیں۔ کہہ دیا نا کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، رہا ہو جاؤ گی تو ہو جاؤ گی۔ لیکن کب؟ اچانک ہی پروین سسک پڑی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ ارے بابا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح تو بات بگڑ جائے گی۔ نہ بابا، نہ رو، روئیں تمہارے دشمن، اس نے پروین کو قریباً پچکارتے ہوئے کہا۔ لیکن پروین کی سسکیاں جاری رہیں۔ چپ کرتی ہے یا؟ اچانک ہی حکمداد پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں قہر تڑپ رہا تھا۔ پروین سہم کر رہ گئی۔ اچانک ہی اس کا رونا دھونا ختم ہو گیا۔ اس نے موت کے خوف سے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی۔ جاؤ اپنا منہ ٹھیک کر کے آؤ۔ یاد رکھنا، اگر موڈ بگڑ گیا تو ساری زندگی کے لیے یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گی۔ حکمداد نے اسے واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور وہ کسی میکانکی عمل کے تحت واش روم میں جا گھسی، جہاں اس نے انتہائی جبر سے خود کو قدرے نارمل کیا اور قریباً 3-4 منٹ کے بعد باہر آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات؟ بابا، ہمیں رونے دھونے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے حکمداد نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب صوفے پر بٹھا دیا۔ پروین کے لیے اس کا یہ سلوک انتہائی غیر متوقع تھا، کیونکہ اب تک ان لوگوں میں سے کسی نے اسے چھونا تو دور، اس سے بدتمیزی سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے حکمداد نے اس کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ مارا کہ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پروین کو دیوانہ وار گالیاں بک رہا تھا۔ پروین پر جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس نے دیوانہ وار چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف اس کے چیخ کے ساتھ ساتھ حکمداد کے کیکے بلند ہو رہے تھے اور وہ کسی وحشی درندے کی طرح کیکے لگا رہا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا کو رات کے پچھلے پہر بتایا گیا کہ اسے رہا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مطلوبہ رقم مل گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پروین یا کسی اور کے متعلق دریافت کرنے کا تردد نہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی جو خود کو حکمداد کہتا تھا، اس مرتبہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر 2 گن بردار اسے باہر لائے اور اس مرتبہ جس گاڑی میں اسے بٹھایا گیا، سیٹھ ہانڈی والا کو احساس ہو گیا کہ یہ اس کی اپنی ہی گاڑی ہوئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندر خاموشی طاری تھی۔ اسے علم نہ ہو سکا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں، سفر کب تک جاری رہا، وہ لوگ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے۔ سیٹھ ہانڈی والا کو مرنے سے پہلے کسی بات کا علم نہ ہو سکا۔ اس بیچارے کو تو اس بات کا بھی پتہ نہ لگا کہ جس شخص کو حکمداد کے نام سے اس کے سامنے لایا گیا وہ حکمداد ڈاکو نہیں تھا۔ حکمداد ڈاکو ضرور تھا، لیکن وہ کسی کی غیرت اور عزت نفس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ اس نے تو خود بندوق اٹھائی تھی اپنی عزت اور غیرت کے تحفظ کے لیے۔ وہ تو پروین اور سیٹھ ہانڈی والا سے کئی گنا زیادہ مظلوم تھا۔ وڈیروں نے اس کی بیوی، بچی اور بہن کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب وہ اس ظلم کی فریاد لے کر پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے الٹا اس کو مجرم جان کر جیل میں بھیج دیا۔ بیچارہ معمولی ہاری حکمداد، حصول انصاف سے بے امید، نظام جبر کا شکار، ستم ظریفی حالات کا مارا ہوا حکمداد، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور مقامی وڈیرا نے اسے خودکشی کی سرحد پر پہنچا دیا، تو اسے عقل آئی کہ وہ اس نظام سے یوں نہیں ٹکرا سکتا۔ اس جیسے بے وسیلہ شخص کے پاس تو سرکار دربار تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے۔ پھر وہ کیا کرے؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے سینکڑوں مظلوم ہاریوں کی طرح گمنامی کی موت مر جائے، یا پھر اپنے مظلوم قبیلے کے لیے مثال بن جائے۔ بے وسیلہ، کمزور اور حالات کا مارا ہوا حکمداد دوسرے راستے پر چل نکلا۔ وہ مظلوموں کی چیخ بن گیا، سراپا احتجاج بن گیا۔ جیل سے کچہری تک جاتے ہوئے اس نے اپنے نگران کی بندوق چھینی، اس کی چابی سے اپنی ہتھکڑیاں کھولیں اور فرار ہو گیا۔
हाहाकार मच गई। वडेरों ने पुलिस का नाटका बंद कर दिया। एक मामूली हारी फरार हो गया। उनकी छुरी के नीचे आया हुआ शिकार बचकर निकल गया। वो तिल मिलाकर ही तो रह गए थे। ये पुलिस उनकी नमकख्वार थी, सरकार की नहीं। सरकार पुलिस को तनख्वाह ज़रूर देती थी, लेकिन वो हुक्म वडेरों का मानते थे। उनके मालिक और आका वडेरे थे, जिनके अहकामात की इताअत में उनसे मामूली कोताही भी नहीं होती थी। पहले तो मकामी पुलिस ऑफिसर ने वडेरों को भी समझाने की कोशिश की। वो मामूली हारी उनके लिए क्या ख़तरा पैदा कर सकता है, और वो भाग कर जाएगा कहाँ। उनके पास है क्या? ना कोई सियासी पुश्त बनाई, ना कोई ख़ानदानी पस मंज़र, ना कोई माजी की गुंडागर्दी और बदमाशियों का रिकॉर्ड। कौन उसे बना देगा? इसके पास तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहाँ मारा मारा फिरेगा। बालाखर उसको वडेरों ही के कदमों में गिरना पड़ेगा। बालाखर वो खुद ही पुलिस के पास वापस आ जाएगा। लेकिन वो मुकाफ़ात अमल को भूल गए। उन्हें इस बात की समझ ना आई कि कभी कभी तकदीर उल्टी चाल चल जाती। कभी कभी बज़ाहिर तमाम असबाब की मौजूदगी में भी नताइज हस्बे तवक्का बरामद नहीं होते, और खिलाफ तवक्का वो कुछ हो जाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। और ऐसा ही हुआ। ऐन उन लम्हात में जब मकामी वडेरों के नौकरों की फ़ौज अपने कुत्तों के साथ नज़दीकी कोठों में उसको खोज रही थी, जब पुलिस ने उसके लिए हर मुमकिन मुश्तबा मकाम पर नाका लगा रखा था, जब उसकी गिरफ़्तारी और फ़िरौख्ती रिकॉर्ड मौत के लिए सारे इलाके में मकबरों का जाल फैलाया जा रहा था। ऐन उन लम्हात में एक रोज़ रात के पहले पैर हुक्मदार वडेरा सजल की हवेली में नमूदार हुआ। बिल्कुल यूं जैसे बोतल खुलने पर अचानक उसमें कई साल से कैद जिन बाहर निकल आता है। वडेरा सजल इसके फ़रार का इंतकाम इसके कबीले की एक और औरत से, जो उसकी करीबी रिश्तेदार थी, लेने की तैयारियां कर रहा था। मजलूम औरत उसके सामने उसकी ख्वाबगाह में बंदी उसके कदमों में पड़ी थी। जब कमरे की खिड़की टूटी और फरिश्ता अजल बनकर हुक्मदार उनके सामने ज़ाहिर हो गया। इसके हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी, जिसकी नाली उसने वडेरा सजल की तरफ सीधी करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बंदूक की गोली से मार कर इस सरकारी बंदूक की तौहीन नहीं करूँगा। तुम ऐसी मौत मरोगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी।